अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहम रहनुमा को जेल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि दूसरी जानब हाफिज साद रिजवी की आखिरी लोकेशन बड़ा दावा सामने आ गया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन इकराम, पहले हम बात करते हैं जो आईनी तरमीम मंजूर की गई है और फिर इसके बाद जो 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस और एक हाई कोर्ट के जज ने इस्तीफ़ा दिया है। तो नाज़रीन इकराम, चंद दिन पहले जो एक आईनी तरमीम मंजूर की गई है, इसको PTI और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दोनों ने ही मुस्तरद किया है और कहा है कि सिर्फ चंद अफराद को फ़ायदा देने के लिए पाकिस्तान के आइन का नक्शा ही बदल दिया गया है। और नाज़रीन इकराम, इसी आइनी तरमीम के मंजूर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस और फिर हाई कोर्ट के भी एक जज ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब नाज़रीन इकराम, यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि इन जजेस ने इस आइनी तरमीम के बाद तो इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन जो कुछ मुरीदके में हुआ और जिस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों का खून बहाया गया, वो पाकिस्तानी अदलिया और जजेस को नज़र नहीं आया। जिस तरह मसाजिद और मदारस को सील किया गया, वो भी पाकिस्तान की अदलिया और जजेस को नज़र नहीं आया कि किस तरह पाकिस्तान में कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। लेकिन जब अपनी बारी आई है तो इन लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो क्या वजह है कि जब पाकिस्तानी अवाम पर जुल्म हो रहा होता है तो उस वक्त पाकिस्तानी अदलिया को ये सब कुछ नज़र नहीं आता? मेरा सवाल ये है कि जब 2014 में सानिया मर्डर डाउन हुआ था तो उसके बाद क्या किया गया था? जब 26 नवंबर को PTI के कारकुनों को शहीद किया गया था तो उसके बाद भी पाकिस्तानी अदलिया ने क्या किया है? और अब मुरीदके में जो कुछ तहरीक लब्बैक के साथ हुआ और पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन जुल्म किया गया, तो उसके बाद पाकिस्तानी अदलिया और जज हजरात ने क्या किया? जब पाकिस्तानी अवाम पर जुल्म हो रहा होता है तो उनको इंसाफ नहीं मिलता, तो उसके बाद यही कुछ होना है और आहिस्ता आहिस्ता सबकी बारी आनी है। तो यही वजह है कि अब पाकिस्तान के आइन की शक्ल ही बदल दी गई है। मगर अफसोस की बात यह है कि जब पाकिस्तानी अवाम पर जुल्म हो रहा होता है तो किसी को नज़र नहीं आता और सबकी आंखें बंद होती हैं। हालांकि नाज़रीन इकराम, वीडियोस मौजूद हैं कि किस तरह तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर जुल्म किया गया और किस तरह उनका खून बहाया गया, मगर किसी भी इदारे को नज़र नहीं आया, यहाँ तक कि मीडिया भी खामोश है। लेकिन जैसे ही अपनी बारी आती है तो इन लोगों को आइन और जमहूरियत की फौरी तौर पर याद आ जाती है। लेकिन जब पाकिस्तानी अवाम पिस रही होती है तो उस वक्त किसी को भी आइन और जमहूरियत की याद नहीं आती। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के किस रहनुमा को जेल मुंतकिल किया गया है। तो नाज़रीन इकराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च शुरू होने से एक हफ्ता पहले ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर सैयद ज़हीर हसन शाह साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद 2 बार उनका जिस्मानी रिमांड भी मंजूर हुआ है। तो अब इसी हवाले से आज ये खबर सामने आई है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर को जेल मुंतकिल कर दिया गया है। तो अब देखना यह है कि क्या इसके बाद शाह साहब को ज़मानत मिलती है या नहीं। यहाँ पर सवाल है कि जो लोग ये कहते हैं कि हुकूमत तो तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात करना चाहती थी, मगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हुकूमत और इदारों की बात नहीं मानी। तो नाज़रीन इकराम, ऐसे लोगों से मेरा सवाल ये है कि अगर वाकई ही हुकूमत और इदारे इस सारे मामले को पुरअमन तरीके से हल करना चाहते थे तो क्या वजह थी कि अभी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च शुरू भी नहीं हुआ था और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर अभी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च शुरू होने को 2 दिन रह गए थे, तो उससे पहले ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ पर पुलिस भेजकर बदतरीन शेलिंग की गई। तो जो लोग
یہ کہہ رہے تھے کہ تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی مذاکرات کرنے کو تیار نہیں تھے، جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں سے میرا سوال یہ ہے کہ جب حکومت تحریک لبیک کے ساتھ واقعی مذاکرات کرنا چاہتی تھی تو پھر لانگ مارچ سے ایک ہفتہ پہلے ہی تحریک لبیک پاکستان کے نائب امیر کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ اسی طرح تحریک لبیک پاکستان کے مرکز پر کیوں پولیس بھیجی گئی؟ اگر ناظرین کرام حکومت اس سارے معاملے کو پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتی تھی، یا حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ تحریک لبیک پاکستان اپنے روٹ کو تبدیل کرے، تو کیا وجہ ہے کہ لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے ہی حکومت کی جانب سے انتقامی کارروائیاں شروع ہو گئی تھی، اور یہاں تک کہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا تھا؟ تو لہٰذا جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے ہیں، تو ان کو بتانا یہ ہے کہ حکومت تو لانگ مارچ شروع ہونے سے ایک ہفتہ پہلے ہی تحریک لبیک کے خلاف کارروائیاں کرنا شروع ہو گئی تھی۔ تو لہٰذا آپ خود یہ فیصلہ کر لیں کہ معاملات کو کس نے خراب کیا ہے اور کون تلا ہوا تھا کہ تحریک لبیک کے خلاف آپریشن کیا جائے اور تحریک لبیک کے لوگوں کا خون بہایا جائے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کس نے بیان دیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں پر گولی چلانا پاگل پن تھا۔ تو ناظرین کرام، میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمود خان چکزئی نے کہا کہ تحریک لبیک پاکستان اور ان کی سیاست سے ہزاروں اختلاف ہو سکتے ہیں، مگر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک لبیک کے کارکنوں پر گولیاں چلائی جائیں اور ان کا خون بہایا جائے؟ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ ہر سیاسی جماعت کا یہ حق ہے کہ وہ پرامن پروٹیسٹ کرے، تو اگر تحریک لبیک والے اہل غزہ کے لیے پروٹیسٹ کر رہے تھے تو ان کا خون کیوں بہایا گیا؟ ناظرین کرام، میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمود خان چکزئی نے کہا کہ جس طرح تحریک لبیک کے کارکنوں پر سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں، یہ پاگل پن ہے، اور یہ لوگ اپنی عوام پر گولیاں چلا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ناظرین کرام، اہم بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو تحریک لبیک سے نظریاتی طور پر اختلاف رکھتے ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ بیانات آ رہے ہیں کہ پرامن پروٹیسٹ کرنا تحریک لبیک کا حق تھا، مگر جس طرح تحریک لبیک کے کارکنوں پر گولیاں چلائی گئی ہیں وہ سراسر ظلم ہے اور اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں کہ تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی کی آخری لوکیشن کیا ٹریس ہوئی ہے؟ تو ناظرین اکرام، جس دن ثانیہ مرید کے ہوا اور تحریک لبیک کے کارکنوں کا خون بہایا گیا، تو سب سے پہلے یہ خبر آئی کہ مبینہ طور پر تحریک لبیک پاکستان کی ساری قیادت کو تحویل میں لے لیا گیا ہے، لیکن ابھی تک ان کی گرفتاری نہیں ڈالی گئی۔ پھر ناظرین کرام، پنجاب پولیس اور پنجاب حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی مبینہ طور پر مریدکے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور ابھی تک وہ گرفتار نہیں ہوئے۔ پھر ناظرین کرام، پولیس ذرائع سے یہ خبر چلائی گئی کہ حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی کی آخری لوکیشن آزاد کشمیر میں ٹریس ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ لوگ گرفتاری دے دیں ورنہ ان کو بہت جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور ناظرین کرام، یہ بات آج سے 3 ہفتے پہلے کی ہے۔ پھر ناظرین کرام، کچھ صحافیوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مبینہ طور پر کہ حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی تحویل میں ہیں، لیکن ابھی تک ان کی گرفتاری نہیں ڈالی گئی اور بہت جلد ان کی گرفتاری ڈال دی جائے گی۔ مگر ناظرین کرام، اب ثانیہ مریدکے کو 1 مہینہ گزر گیا ہے اور ابھی تک تحریک لبیک کے قائدین کے حوالے سے کوئی کنفرم بات نہیں کی جا رہی کہ حافظ سعد رضوی کہاں پر ہیں اور کس حالت میں۔ تو کل اسی حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کے رکن شورا مفتی وزیر خان صاحب کا ایک بیان سامنے آیا تھا، جہاں پر وہ فرما رہے تھے کہ تحریک لبیک کے قائدین اور حافظ سعد رضوی جہاں پر بھی ہیں خیریت سے ہیں۔ اسی طرح تحریک لبیک پاکستان کے ایک اور رہنما نے بھی چند دن پہلے یہی بات کی تھی کہ حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی جہاں پر بھی ہیں خیریت سے ہیں۔ تو اب اسی حوالے سے ایک صحافی ہیں نادر بلوچ صاحب، تو انہوں نے اپنے ویلاگ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ پہلے ان کے سورسز یہ بتا رہے تھے کہ حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی اور تحریک لبیک پاکستان کے دیگر قائدین خیبر پختونخوا منصیرہ میں ہیں۔ اس کے بعد نادر بلوچ صاحب نے اب یہ بھی کہا ہے کہ مجھے میرے ذرائع یہ بات کنفرم کر رہے ہیں کہ
کہ حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی خیبر پختونخوا جمرود میں ہیں اور ابھی تک ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ یعنی کہ ناظرین کرام، اب بہت سے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ واقعی ہی تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی گرفتار نہیں ہوئے اور شاید وہ مبینہ طور پر خیبر پختونخوا میں ہیں، لیکن ابھی تک اس حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کا کوئی بھی آفیشیل موقف سامنے نہیں آیا کہ حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی کہاں پر ہیں یا ان کو گرفتار کیا گیا ہے یا نہیں۔ مگر ناظرین کرام، اب بہت سے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی خیبر پختونخوا میں ہو سکتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید اس حوالے سے کیا تفصیل سامنے آتی ہے۔ جبکہ دوسری جانب ناظرین کرام، 5 ہفتے گزر گئے ہیں اور ابھی تک مسجد رحمت العالمین سیل ہے اور وہاں پر نہ ہی نماز ہو رہی ہے اور نہ ہی جمعہ ہو رہا ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ، آپ تو یہ فرماتی ہیں کہ آپ کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کی حکومت میں پچھلے 5 ہفتوں سے ایک مسجد سیل ہے اور وہاں پر نماز اور جمعہ بھی ادا نہیں ہو رہا، اور دوسری جانب آج بھی تحریک لبیک کے کارکنوں کے اکاؤنٹس کو سسپینڈ کیا جا رہا ہے، مگر تحریک لبیک کے کارکنوں کا یہی پیغام ہے کہ اس طرح آپ لوگ تحریک لبیک پاکستان کو دبا نہیں سکتے اور ہم نے ہر حال میں سوشل میڈیا پر تحریک لبیک پاکستان کے موقف کو عوام تک پہنچانا ہے۔ اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔